ہم مسلمان اس وقت کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے۔ امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے، لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہارے خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گا۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہیں، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرائض ہیں، نماردہ ہیں، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔